بیانات کے لیے بلاتے ہیں. اکثر جگہ تو اب میں انکار کرنے لگا ہوں, ٹائم ہی نہیں ملتا. مختلف ملکوں میں بھی اسفار ہیں, ابھی ہونے والے ہیں مزید انشاءاللہ. تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں میں دین کی اتنی پیاس. جب ہم مدرسوں میں تھے, میں خود کالج سے کی زندگی سے آیا ہوں, مدرسے کی طرف کالج میں پڑھا. ایس ایم سائنس کالج کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. وہ ساری مستیاں جو آج کل نوجوان کرتے ہیں ہم نے بھی کی ہیں, سوائے لڑکیوں کے پیچھے کے, وہ نہیں کیا ہم نے الحمدللہ. گھر کی طرف سے سختی تھی بہت زیادہ, پکڑے جانے کا ڈر تھا. ٹھیک ہے, یہ والی حرکت نہیں کی. باقی وہ سارے جو یعنی وہ کیا لوفری کیا ہوتی ہے, کلاس میں لیٹ پہنچنا اور وقت سے پہلے نکل آنا, اور راستے میں جتنے بھی وہ سردے گرمے خربوزے والے تھے تھوڑا تھوڑا سب کو ٹچ کرتے ہوئے جانا. جو بھی ایک شرارتی ذہن ہوتا ہے اس عمر میں. نائٹ میچ کھیلا کرتے تھے کرکٹ کے, پھونپو ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتے تھے, وہ نہیں ہوتا بجا رہے ہوتے ہیں پھون پھون, وہ ساری مستیاں دیکھی ہم نے. تو پھر جب ہم مدرسے کی طرف آئے تو بالکل ہی ایک الگ ہی ماحول ملا اس میں. دل ہی نہیں لگتا تھا مدرسے میں رہنے کا, کیونکہ وہ ساری دوستیاں چھوٹ گئی. بالکل ایک الگ ماحول, تہجد میں اٹھ رہے ہیں. اچھا اللہ کا بڑا فضل ہوا, ہمیں مدرسہ بھی بڑا وی آئی پی قسم کا مل گیا. مفتی رشید احمد صاحب, وہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل ہی عام مولویوں سے عجیب ہٹ کے ہی ہیں کچھ. تو ہم نے تو اپنے جیسے نالائق دیکھے تھے, بڑے صحیح علماء تو ہم نے دیکھے ہی نہیں تھے. تو جب میں وہاں بیٹھتا مدرسے میں پڑھتا تھا, ہم 8 یا 9 طلبہ ہوں گے. تو مجھے ایک دن عربی میں, ایک ہماری عربی کتاب تھی عربی ادب کی, مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ نے چیپٹر پڑھا اس کو عربی میں اب آپ طلبہ کے سامنے پڑھ کے سنائیں کھڑے ہو کر. تو میں جب کھڑے ہو کر طلبہ کو سنانے لگا تو کافی ہچکچا رہا تھا. تو ہمارے استاذ نے کہا اس وقت کیا حال ہوگا جب لاکھوں کا مجمع ہوگا, ہزاروں کا مجمع ہوگا, اس وقت خطاب کرنا پڑے گا تو کیا حال ہوگا. تو مجھے لگا یہ بہت بڑا لطیفہ سنایا ہے انہوں نے, یہ بہت بڑا. کیا مولویوں کو کون سنتا ہے بھائی, علماء کو کون سنتا ہے؟ کوئی سیاستدان بن جاتے تو لوگ سنتے, ہمیں کون سنے گا. ایک واقعہ تو یہ. لیکن آج مشاہدہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ حیرانگی ہوتی ہے دنیا میں جہاں بھی جاؤ. لنکاوی جزیرے میں جاننے والے لوگ نکلے ہیں, ملیشیا کا جزیرہ ہے نا پوری دنیا سے کٹا ہوا, تو ہر جگہ ہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے. یہ کوئی ہماری فضیلت نہیں ہے, یہ اسلام کی فضیلت ہے کہ لوگوں میں ایک پیاس ہے. تو زندہ مذہب ہے دین جو ہے نا, اسلام ایک زندہ مذہب ہے. نیوی میں جانے کا بہت شوق تھا, والد صاحب بھی نیوی میں تھے. نیوی میں جانے کا شوق مجھے صرف اس لیے تھا کہ دنیا گھومنے کو ملے. والد صاحب چین اور آسٹریلیا کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو والد صاحب نے نہ دیکھا ہو. ہمیں بھی شوق تھا یار ہم بھی دنیا دیکھیں. تو میرا نیوی میں ہو بھی گیا تھا, لیکن میں چھوڑ کر پھر مدرسے کی طرف آیا. تو خیال یہ تھا کہ اب تو کراچی سے باہر بھی کبھی جانا نصیب نہیں ہوگا. مشہور ہے نا ملا کی دوڑ مسجد تک, مسجد میں آئیں گے کبھی کبھار, کوئی نکاح وکاح پڑھا لیا کسی کا, ٹھیک ہے. نکاح پہ بیانات ہوں گے یہ تو سوچا بھی نہیں تھا. نکاح شکا پڑھا لیا کریں گے, تھوڑا سا جو ہے وہ دم درود کے پیسے لے لیے, کچھ صفحے سیدھی ویدھی کر دیں, تھوڑا سا ڈانٹ دیا کسی کو. یہ لائف اسٹائل ہوگا ہمارا. یہ دوسرا اعتراض یعنی دوسرے اشکالات ہوتے تھے مجھے. تو اللہ کا شکر ہے اتنے ملکوں کی سیر ہو گئی, اور اتنے ملک ہیں جہاں سے انویٹیشن ابھی آئی ہوئی ہے. ایک ایک ملک سے کئی لوگوں کی انویٹیشن آئی ہوئی. میں ٹہلا رہا ہوں, ٹرخا رہا ہوں. کہاں پہلے شوق تھا کہ بھائی کس طرح سے کبھی دنیا دیکھیں گے, اور اب یہ ہے کہ اب ٹہلا رہا ہوں کہ نہیں بھائی نہیں. تیسری چیز تھی شادیاں, جس کا آپ کو بڑا شوق ہے. اس کا بھی خطرہ تھا کہ شادی بھی نہیں ہوگی, مولویوں کو اپنی بیٹی کون دیتا ہے. آپ لوگ کو تو پتہ ہے صبح شام آپ لوگوں کو لفٹ کرانے والے بہت ہیں, ٹھیک ہے. مولانا کو کون لفٹ کرائے گا. تو مجھے یہ تانے دیے جاتے تھے کہ آپ شادی بھی نہیں کر سکو گے. ہمارے فیملی ماشاءاللہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, آرمی میں بھی آفیسرز ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, ہر طرح کا طبقہ ہے, پڑھی لکھی فیملی ہے الحمدللہ. تو تمہیں کوئی بیٹی بھی نہیں دے گا. تو میں ویسے ہی مذاق میں کہتا تھا میں 4 شادیاں کروں گا, ویسے ہی مذاق. تو وہ تینوں چیزیں اللہ نے کرا دیں بھائی. مجموع میں بیانات بھی ہو گئے, شادیاں بھی ہوتی چلی آ رہی ہیں, رکی نہیں رہی ہیں. ٹھیک. تو اور دوسرا یہ اسفار بھی ہو گئے. تو یہ سب اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی کمال تھا, یہ اس کی علامت ہے کہ لوگوں میں اسلام کی پیاس ہے. لوگ صحیح اسلام دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں.